بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیٹ لوگوں کی امانتیں رکھتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بینکوں کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں جس انسان پر لوگوں کا اعتماد اور یقین ہوتا تھا کہ یہ آدھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، تو اس کے پاس اپنی رقم یا کوئی قیمتی سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی ہے، سفر میں جا رہا تھا تو اس نے 5000 روپیہ امانت کے طور پر اس سیٹ کے پاس رکھ دیے۔ 2-3 سال بعد جب سفر سے واپس آیا اور اپنی امانت سیٹ کے پاس لینے گیا تو اس سیٹ کی نیت خراب ہو گئی اور امانت کی رقم دینے میں ہیلے بہانے کرنے لگا۔ اسی طرح سے 5-6 مہینے گزر گئے۔ جس نے امانت رکھی تھی وہ بہت پریشان تھا کہ اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ جس سے بھی شکایت کرتا وہ یہی جواب دیتا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے ایک عورت تھی، اس نے اس سے کہا کہ فلاں سیٹ کے پاس میں نے 5000 روپیہ امانت کے طور پر 2-3 سال پہلے رکھے تھے، اب وہ مجھے واپس نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ کوئی صورت مجھ میں آئی ہو تو بتلاؤ کہ وہ رقم مجھے واپس مل جائے۔ عورت کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس کے پاس لاکھوں روپے کی زیورات تھے۔ عورت نے اس امانت رکھنے والے سے کہا کہ دیکھو، ہمارے زیورات جو لاکھوں روپیہ کے ہیں، یہ سب زیور لے کر میں کل صبح اس سیٹ کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی کہ سیٹ جی، میں حج پر جا رہی ہوں اور لاکھوں روپوں کی زیورات ہیں، ان کو میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس سیٹ کو اپنی سب زیورات دکھا دوں گی تو وہ لالچ میں آ جائے گا اور ٹھیک اسی وقت آپ اپنی امانت لینے کے لیے سیٹ کے پاس آ جانا۔ دوسرے دن جب وہ عورت وعدے کے مطابق زیورات لے کر سیٹ کے پاس پہنچ گئی، اس سیٹ کو اپنی سب زیورات دکھانے لگی کہ ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے کہ آپ سے بڑھ کر فی الحال ایسا دوسرا انسان کوئی نہیں ہے جس کے پاس لاکھوں روپے کے زیورات رکھے جائیں۔ میں حج کو جا رہی ہوں اور یہ سب زیورات آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہوں۔ لاکھوں روپے کی زیورات دے کر سیٹ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اب دیکھیے عورت کا چالاکی کہ یہ تو سب بہت بڑا کام ہو گیا۔ اس وقت وعدے کے مطابق وہ آدمی جس نے اپنی امانت رکھی تھی سیٹ کے پاس لینے کے لیے آ گیا۔ سیٹ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کر سوچا کہ یہ آدمی ابھی اپنی امانت کا مطالبہ کرے گا اور میں لوگوں کی امانتیں دینے میں خیانت کرتا ہوں۔ اگر اس عورت کو یہ پتہ چل گیا تو یہ زیورات ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس عورت پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے اس کے بولنے سے پہلے ہی وسیم سے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے 5000 روپے ہیں، ہمارے پاس امانت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو دے دے۔ وسیم سنتے ہی 5000 روپے اس کو دے دیے۔ جب اس آدمی نے اپنی امانت اپنے ہاتھ میں لے لی تو عورت نے اپنے نوکر کو سمجھا رکھا تھا کہ تم ٹھیک اتنے بجے سیٹ کے گھر آ جانا اور مجھے کہنا کہ آپ کو آپ کے خاوند جلد بلا رہی ہیں۔ اس نوکر نے ٹھیک اسی وقت آ کر عورت سے کہا کہ آپ کو آپ کے خاوند بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر عورت نے اپنا بستہ بند کر دیا اور اٹھ کر چل دی۔ چلتے وقت عورت نے سیٹ سے کہا کہ بعد میں آؤں گی۔ عورت کی چالاکی کامیاب ہو گئی۔ سیٹ بھی اس بات کو مجھ گیا کہ 5000 روپے نکلنے کے لیے ان لوگوں کی ترکیب تھی جس کو اپنی امانت مل گئی تھی۔ وہ خوشی کے مارے سیٹ کے مکان کے باہر میدان میں ناچنے لگا۔ سیٹ بھی اس کو ناچتا دیکھ کر اسی میدان میں آ کر ناچنے لگا۔ ان دونوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ان دونوں کو ناچنے کی کیا وجہ ہے۔ ناظرین کرام، جب سب کو ان کی ناچنے کی وجہ معلوم ہوئی تو کسی نے سیٹ سے پوچھا کہ سیٹ بھی اس آدمی کو تو اس کے 5000 روپے کی امانت ملی، وہ اس خوشی میں ناچ رہا ہے، آپ کی ناچنے کی کیا وجہ ہے؟ سیٹ جی نے جواب دیا کہ مجھے ایک سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ رقم لانے میں آ کر تھوڑی رقم کسی کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ: امانت کو جو کا تو واپس کرنا واجب ہے اور اس سے لے لیا اور افیل نہ کرنا حرام ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کامل نہیں جو امانت دار نہ ہو، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو ادا کر دیں، خیانت نہ کریں۔
بہت شکریہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل وائس آف سمیر کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کرنے کے لیے MR.تجیب اللہ کو سرچ کریں۔